میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنا چاہوں گا جو تجربہ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ وہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو ابھی تک اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، جو بات اس معاشرے کے اندر آپ تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا سب سے اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر کسی بندے نے کوئی غلطی کر لی تو ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اس کو کہیں گے نہیں، اس کو اکیلا بٹھا کر ہم سمجھائیں گے نہیں، بلکہ لوگوں تک اس کا عیب، اس کی غلطی لوگوں کو بتائیں گے۔ اصل تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کی غلطی، عیب، کوتاہی بتائی جائے جو اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اور اس کو بھی چاہیے اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو سمجھے اور اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو غلطی کرنے کے بعد اگر کسی نے اس کی اصلاح کرنی چاہی، اس کو بتایا، اس کو سمجھایا، تو اب اس کو چاہیے کہ اپنی غلطی کو درست کرے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کو سمجھے اور غلطی کو درست کر لے، اور بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی پہ اڑ جائے اور کہے کہ میں نے یہ بھی درست کیا ہے۔ تو اگر کسی نے کہا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے تو اس کی بات کو سمجھنے کے بعد اپنی اس غلطی کو درست کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر غلطی کی تو وہ غلطی کو درست کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کام بندہ کرتا ہے تو کام درست نہیں کرتا، اگر کوئی کہے تو وہ کام درست کرنا شروع کر دے، یا کسی اچھے استاد کے پاس چلا جائے اور اس استاد سے دوبارہ کام سیکھے اور اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے۔ یہ تو انسان کے اختیار میں ہے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، اور اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں بیٹے کی شادی کر دی اور اس کی بیوی نکاح کر کے اس کے گھر آ گئی، اب کچھ ہی دن گزریں گے، 15 دن گزرے، 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، 3 ماہ گزرے، تو چہم گوئیاں شروع ہو جائیں گی کہ پتہ نہیں اللہ نے خوشخبری عطا کی ہے کہ نہیں کی۔ اب نند پوچھے گی، جٹھانی پوچھے گی، دیورانی پوچھے گی، ساس پوچھے گی، حالانکہ میاں اور بیوی کے ذہن میں پتہ نہیں ابھی بات آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن تمام جو رشتے اس کے سسرال ہیں وہ سارے کے سارے الگ الگ پوچھنا شروع کر دیں گے۔ اب وہ بیچاری لڑکی مایوس ہونا شروع ہو جائے گی، پتہ نہیں میں بانجھ ہوں، پتہ نہیں مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی، پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیوں مسئلہ ہو رہا ہے۔ باتیں کر کر کے، اس کو تانے دے دے کے کچھ عرصہ گزرے گا کہ وہی عورت 1 سال 2 سال تک وہی عورت ذہنی مریضہ بن جائے گی، یعنی کہ ڈپریشن کی مریض بن جائے گی۔ اب دیکھیں کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ معالج کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، دوائی کھاتا ہے، لیکن شفا اللہ کے پاس ہے۔ کچھ اختیارات اللہ نے انسان کو دیے ہیں اور کچھ اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اسی طرح اگر تو کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ سدھار سکتا ہے، اگر کوئی کام صحیح نہیں کرتا تو کام سیکھ کے دوبارہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اولاد کا مسئلہ آ جائے تو اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو اس عورت کے اختیار میں نہیں ہے، اس مرد کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اختیار ہے تو صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اگر اللہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی سال تک اولاد نہ عطا فرمائے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تو حضرت
زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر تانا دینا، ایسی باتیں کرنا، اس عورت بیچاری کو قصوروار ٹھہرا دینا جو اس عورت کے بس میں نہیں ہے، وہ کمزور ہے اس معاشرے کے اندر، اس کو پورے حقوق نہیں دیے جاتے، جس کی وجہ سے وہ خاموش رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، بیمار رہتی ہے، لیکن اس کے پاس اس کا اختیار ہی موجود نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر تانا دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میرا نبی کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں، اگر رب چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرما دے، اگر رب چاہے تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو جائیں تو تب ان کی دعا قبول ہو اور اللہ بیٹا عطا فرمائے، اگر رب چاہے تو اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا فرمائے، اور بیٹے عطا فرمانے کے بعد اللہ ان تینوں کو واپس لے لے۔ پہلا بیٹا عطا فرمایا، 18 ماہ کے بعد اللہ نے واپس لے لیا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ دوسرا بیٹا عطا فرمایا، 2 سال کی عمر اللہ نے واپس لے لیا۔ تیسرا بیٹا عطا فرمایا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے مدینہ طیبہ میں، پہلے 2 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تھے، لیکن تیسرا بیٹا مدینے میں اللہ نے عطا فرمایا، وہ بھی 2 سال کی عمر پوری نہ کر سکا کہ اللہ نے واپس لے لیا۔ اور جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت ابراہیم میرے نبی کا بیٹا موجود ہے، روح پرواز کر گئی، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لیکن دیکھیں، میرے پیغمبر نے اپنی بیوی کو تانا نہیں مارا، میرے پیغمبر نے رب سے گلہ نہیں کیا کہ یا اللہ تو نے پہلا بیٹا دیا وہ واپس لے لیا، دوسرا بیٹا دیا وہ واپس لے لیا، تیسرا بیٹا دیا وہ واپس لے لیا، بلکہ میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، لیکن 2 بیویوں کے بطن مبارک سے بچے پیدا ہوئے، باقی کسی کے بطن مبارک سے کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا نہیں ہوئے، لیکن میرے نبی نے کسی بیوی کو تانا نہیں مارا۔ آج خامد بیوی کو تانا مارتا ہے، آج ساس اس بیٹی کو تانا مارتی ہے جس کو بیاہ کے اپنے گھر لے کے آئی ہے، نند تانا مارتی ہے، جٹھانی دیورانی تانا دیتی ہے اس کو کہ تمہیں اولاد نہیں ہو رہی، تم بانجھ ہو، تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو آپ خود اس بات کو سمجھیے کہ اولاد اس کے اختیار میں نہیں ہے، اولاد اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، اگر اللہ چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، اگر اللہ چاہے تو بیٹے بھی عطا کر دے، بیٹیاں بھی عطا کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، میرا اسلام یہ کہتا ہے، میرا نبی یہ کہتا ہے، میرا رب یہ کہتا ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو میرے دروازے پہ آؤ، اگر کوئی ضرورت ہے تو میرے دروازے پہ آؤ۔ میرا رب تو خود کہتا ہے آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، یا کسی نے مرد کو قصوروار بنا دیا، کسی نے عورت کو قصوروار بنا دیا، کسی نے خامد کو بنا دیا، کسی نے بیوی کو بنا دیا۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ان دونوں کا اختیار نہیں ہے، سارا اختیار تو میرے اللہ کا ہے۔ علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تانا نہیں دیا جا سکتا، برا بلا نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو دوسرے بھائی کی اولاد ہے، اکٹھے رہتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اب ساس کہتی ہے اپنی ایک بہو سے کہ تمہیں اولاد ہو رہی ہے، وہ دوسری بہو کو اولاد نہیں ہوئی، تو ایسا کر، تو اس کے ساتھ نہ رہنا، تو الگ ہو جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آ جانا، یہ نہ ہو کہ اس کا سایہ تجھ پہ پڑے اور تجھے بھی اولاد نہ ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کتنی جہالت ہے، کتنی جہالت ہے کہ جو اللہ کے کام ہیں، اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کسی کو بیٹے دے، کسی کو نہ دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بیٹیاں نہ دے، کسی کو بیٹے بھی دے، کسی کو بیٹیاں بھی دے، کسی کو بیٹے دے واپس لے لے، کسی کو بیٹیاں دے واپس لے لے۔
یہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ تو اب ہم نے اس معاشرے کو خود تبدیل کرنا ہے۔ آج میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کو بدلیں، کہیں کہ نہیں یار یہ اس کا قصور ہی نہیں ہے، یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو بیٹا عطا فرمائے، اس کو بیٹی عطا فرمائے۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ساس ہے، نند ہے، دیورانی ہے، جٹھانی ہے، دیر ہے، جیٹھ ہے، سسر ہے، ساس ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی عزیز ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، تانا نہ دیں۔ میرے نبی نے 11 بیویوں میں سے کسی کو تانا نہیں دیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہے مرد کا تو اس کی بیوی سے پوچھ لو، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میرے خامد کا اخلاق اچھا ہے تو وہ میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ سب سے بہترین اخلاق اس بندے کا ہے۔ کسی کو آج کے بعد نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد کسی کو تانا نہیں دیں گے، جو اس کے اختیار میں نہیں، جو اس کے اختیار میں ہے اس کی اصلاح کریں۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرتا ہوں جو بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ خامد اور بیوی، میاں بیوی دونوں عشاء کی نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد دونوں نے قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ اب بیٹھنے کے بعد انہوں نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پہلے درود ابراہیمی 3 مرتبہ، آخر میں درود ابراہیمی نماز والا وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں انہوں نے جو وظیفہ کرنا ہے اس کی کوئی تعداد نہیں۔ 10 منٹ کر سکتے ہیں 10 منٹ کریں، 15 منٹ کر سکتے ہیں 15 منٹ کریں، لیکن بیوی اکیلی نے نہیں کرنا، خامد اکیلے نے نہیں کرنا، دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر قبلہ رخ منہ کر کے دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا مصور یا خالق یا کریم صلی اللہ علی النبی الامی۔ اس وظیفے کو جتنا آسانی سے ہو سکے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اور کم از کم اس وظیفے کو 3 ماہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔